وہ لوگ یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں، متقی کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر۔ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھیں، ایمان ہوتی ہے دل میں یقین، دل میں انسان مان جائے، زبان سے اس کا اقرار کرے، اور نمبر 3 اپنے عمل سے اس کو ثابت کرے، اپنے جو باڈی پارٹس ہیں ان کے ساتھ عمل کر کے اس کا ثبوت دے کہ میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے۔ آپ نے ویدر میں سنا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ کل بڑا طوفان آ رہا ہے، آپ کے دل نے اس بات کو مان لیا، آپ نے زبان سے بھی گھر میں سب کو بولا بھائی آپ کو پتا ہے طوفان آ رہا ہے، یعنی آپ نے بلیو کیا اس کو، صرف دل میں نہیں رکھا اور بیٹھی نہیں رہی، آپ نے سب کو کالز کر کے بھی بتائی، آپ کو پتا ہے طوفان آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر بھی نہیں آپ بیٹھی، پھر آپ جلدی جلدی گئیں، بھاگی بھاگی گروسری سٹور سے چیزیں لے کر آئیں اور گھر میں جمع کریں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، ہم نے ایمان لے آئے اس کی بات کے اوپر۔ یعنی ایمان کیا چیز ہوتی ہے کہ دل میں بھی اس چیز کو ماننا، زبان سے بھی اس کا اقرار کیا، اور آپ نے ایکشن سے بھی کر کے دکھایا کہ ہاں بھائی میں اس کو بات کو مانتی ہوں، کیونکہ جس چیز کو انسان دل سے ماننا ہوتا ہے ایسے ہو ہی نہیں سکتا وہ اس کے اوپر ایکشن ہی نہ کرے۔ اگر آپ بیٹھی رہتی ہیں اور سو جاتی جا کے تو اس کا مطلب آپ کے دل نے ماننا نہیں تھا۔ جب انسان کا دل کسی چیز کو مان لیتا ہے نا، وہ خود بخود اس کے اوپر ایکشن کرتا ہے۔ یہ جھوٹ ہوتا ہے نہیں نہیں میرا دل تو مانتا ہے، ہاں بس تمہارا دل بہت اچھا ہے، اس کے اندر تو پتہ ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، چاہے باہر کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، کوئی ضروری ہے دکھانا باہر، ہم نے بس دل میں بھر کے رکھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ ایمان یہ چیز ہوتی ہے، ایمان جو ہوتا ہے نا وہ پروف نہیں مانگتا، ہم کھڑے ہو کے نہیں کہتے اچھا آپ ویدر یہ بتا رہے ہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں کون سی سیٹلائٹ سے آپ نے دیکھا، مجھے بھی پہلے دکھائیں کہ کہاں سے طوفان آ رہا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا، پہلے میں دیکھوں گی نہیں، ہم بس مان لیتے ہیں اس نے بتا دیا تو۔ ایمان ہوتا ہی یہ ہے، اس ٹرسٹ کا نام، اعتماد کا نام، کہ آپ نے کسی کی بات سنی اور اس کو مان لیا۔ اب یہاں پہ کیا ایمان جب ہم اپنی اس میں پڑھتے ہیں تو ایمان کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں بتایا ہم نے بغیر دیکھے، بغیر کوئی تحقیق کیے سب کچھ مان لیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا اچھا پہلے آپ ہمیں تو دکھائیں نا، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں آپ کو دے رہے ہیں وہی تب ہم مانیں گے، نہیں۔ ایمان اسی کو تو کہتے ہیں کہ مان گئے ہم۔ کس چیز کو ماننا ہے جو سب سے پہلے ضروری ہے؟ بالغیب، غیب کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ غیب کا مطلب کیا چیز ہوتی ہے؟ غیب ان سب چیزوں کو کہتے ہیں جن کو ہم اپنی 5 سینسز سے نہیں محسوس کر سکتے، ان کا ادراک نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں نہیں جان سکتے اپنی 5 سینسز سے۔ اس میں کون کون آ جاتا ہے؟ اللہ کی ذات غیب ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ٹھیک ہے نشانیاں بے شمار ہیں دنیا کے اندر جو ہمیں ثابت کرتی ہیں کہ ایک اللہ ہے، لیکن اللہ کو تو نہیں دیکھا نا۔ تو نشانیاں تو موجود ہیں مگر وہ ذات کو ہم نے بغیر دیکھے ماننا ہے، غیب پہ ایمان ہے۔ جو ہمارے نبی نے بتا دیا نا کہ یہ ہے، ایسے ہے، فرشتے ہیں، ہم فرشتوں کو چاہے نہیں دیکھا ہم کہتے ہیں بس انہوں نے بتا دیا تو ہیں، اور انہوں نے بتا دیا قبر میں یہ عذاب ہے، یا قبر میں یہ انسان کو ساتھ حال ہوتا ہے، یا انہوں نے بتا دیا حشر میں یہ ہوگا، قیامت آئے گی، وہ قیامت بھی تو غیب ہے، وہ کون سا ہم نے دیکھی ہے جا کے؟ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا متقی کے لیے سب سے فرسٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اس کے اوپر ایمان۔ یہ بیسک متقی ہے، یہ ابھی بہت ہائی لیول کا بھی نہیں ہوا، یہ بیسک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو چیزیں لازمی ہیں ہی ہیں، کیونکہ جب غیب پہ ایمان نہیں ہوگا، قرآن پھر پڑھتے جاؤ، کیا وہ کہتے ہیں ہم تو ان سین پہ بلیو نہیں کریں گے، سینگ از بلیونگ، جب ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہم تو نہیں مانتے، تو پھر آپ اس سے نہیں فائدہ اٹھا سکتے۔ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، ہمیں کہا جاتا ہے صبر والوں کے لیے بے حساب اجر ہے۔ مجھے بتائیں تب ہمیں کچھ یقین آتا ہے غیب پہ؟ مجھے تو اجر نہیں نظر آ رہا، وہ اجر آپ کو مل رہا ہے نہیں لیکن میرے سامنے تو نہیں ہے، تب انسان کے دل تبھی سکون میں آئے گا جب اس کو یہ غیب پر ایمان ہوگا کہ ہاں میرا اجر لکھا ہوا ہے، کہیں سیو ہو رہا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی میں مشقت ہوتی ہے نا، نیکی میں محنت کرنی پڑتی ہے نا،
نیکی پر کیا چیز ہے جو اس کو مضبوط رکھے گی؟ یہ ایمان بالغیب، کہ یہ میں نیکی کر رہی ہوں نا، اس کا اجر مجھے میرا اللہ دے گا، تب انسان ہے جو وہ چل سکتا ہے اس نیکی کے راستے پر۔ اگر اس کا غیب پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ تو نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، پھر مجھے کیا ملے گا اس سے؟ پھر یہ سوال آتا ہے نا کہ میں کیوں کروں پھر؟ اور نماز وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نہیں اتاری ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کے نماز تحفے کے طور پہ دی ہے۔ ہمیں تو تحفہ نہیں لگتی، ہمیں تو بوجھ لگتی ہے، لگا ہم نماز میں اللہ سے ملاقات تھوڑی کرنے جاتے ہیں، اللہ سے باتیں تھوڑی کرنے جاتے ہیں، ہم تو نماز میں بس ٹھونگے مارنے جاتے ہیں۔ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جو بھی کوئی مشکل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو نماز کو اس طرح کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اس طرح ادا کیا جائے کہ مختلف پورشنز قرآن کریم کے یاد کریں، ایک ہی چیزیں نہ ہمیشہ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب ڈیفرنٹ پورشنز پڑھیں گے تو آپ کی توجہ رہے گی، دماغ بھٹکے گا نہیں۔ اس کے ترجمے کو یاد کریں، ترجمہ یاد کرنے سے بھی آپ کا دماغ فوکسڈ رہتا ہے۔ تو نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑا سا ذہن کو تیار کر لیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگی۔ دیکھیں آج بہت سارے لوگ نماز چھوڑ چکے ہیں، یعنی کوئی پڑھتے ہیں تو 3 پڑھ لی، کسی نے 4 پڑھ لی، فجر کی تو اکثر ہی لوگوں کی غائب ہوتی ہے۔ اس وقت جس وقت پرندے تک اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کتنی بدنصیبی ہے کہ انسان سوتا رہ جائے۔ جانور تک اس وقت تسبیح کرتے ہیں، اور جو 5 پڑھ بھی لیتے ہیں وہ بھی کیسے مارے باندھے کی پڑھتے ہیں، پھر نمازیں قضا آ رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ نماز تو وہ ہے رکن جو کسی حال میں معاف نہیں ہے، سوائے حیض کی حالت میں عورت ہوتی تو اس کے لیے معافی ہے، ادروائز دیکھیں بستر پہ بھی ہے نا، بیمار بھی پڑے ہوئے ہیں، سکت اٹھنے کی بھی نہیں، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو جو بیماری میں بھی معاف نہ ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے روزہ بیماری میں معاف ہو جاتا ہے، یعنی آپ فدیہ دے دیں۔ حج اور زکوٰۃ بھی فرض ہے کسی شرائط کے ساتھ، نماز کا تو ایسا نہیں ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہاں تک ایک جگہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے، اس کو قرض کہا، حالانکہ دیا اللہ نے، رزق نہ ہم نے ہی رزق دیا ہے ان کو، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ یہ جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے، تم اس کو کہیں اور سے نہیں لے کر آئے، اللہ نے دیا ہے۔ جب ہمیں پتا ہو کہ یہ جو میرے پاس چیز ہے یہ میری نہیں کسی نے دی ہے، اور وہی جس کی چیز ہے، مثلا آپ نے میرے پاس امانت رکھا، یا آپ فون کر کے کہتی کہ دیکھیں جو میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں نا ان میں سے اتنے پیسے آپ فلاں کو دے دیں، تو مجھے کوئی پرابلم ہونا چاہیے کیا؟ میں نہیں دیتی، آپ میں بس میرے گھر میں پڑے میں نے نہیں دے رہی، ایسے تو نہیں آپ کہتے۔ آپ کہتے ہیں بھائی اس کی چیز ہے تو اس نے کہی ہے تو ٹھیک ہے میں دے دیتی۔ لیکن پرابلم یہ ہے جب ہم سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا نا، ہم سمجھتے میرا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں کیوں دوں؟ جب ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے نا پھر دینے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمیں یہ پتا ہے نا اللہ نے دیا ہے، اسی کا تو یہ ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ میرے دیے میں سے دے دو، تو مجھے کیا پرابلم ہونی چاہیے؟ لیکن بات پھر وہی ہے نا غیب پر ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو دیتا ہے مجھے میرے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گھٹے گا نہیں تمہارا مال، دنیا میں بھی اللہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا، اور کئی گنا زیادہ، 10 دنیا 70 آخرت کا فارمولا یاد کر لیں، اور 70 سے زیادہ بھی اللہ کر سکتا ہے، بے حساب بھی دے سکتا ہے، ڈیپینڈنگ آن انٹینشن۔ ایک کھجور کو خود پہاڑ کے برابر بھی بنا سکتا ہے۔ تو سمجھ لیں جیسے ہم جاتے ہیں بینک میں، ہم بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں، تو کیا ہم ان سے کہتے ہیں پہلے ہمیں دکھائیں کہاں پہ آپ میرے پیسے ڈال رہے ہیں اور مجھے ملیں گے بھی یا نہیں؟ نہیں، ہم ان کے اوپر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ بینک تو بینکرپٹ بھی ہو جاتے ہیں، بینک تو ختم بھی ہو جاتے ہیں، گئے لوگوں کے پیسے، پھر بھی ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں، اپنی ساری جمع پونجی لے جا کے ان کے پاس رکھ دیتے ہیں، اور ہمیں کبھی کھٹکا بھی نہیں ہوتا، بس میری سیف ہے نا چیز، میں نے وہاں رکھ دی۔ لیکن اللہ کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیسے چلے جائیں گے، آئے گھٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر،
اللہ پہ اتنا بھی ہمیں بھروسہ نہیں جتنا ایک بینک والے پہ بھروسہ ہوتا ہے. آپ نے جس کو دیے تو آپ نے، وہ آپ سے چلا نہیں گیا، وہ آپ نے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، وہ والا اکاؤنٹ جو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پرابلم کیا ہے پھر؟ اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں، کیونکہ غیب کا یقین ہے نا یہ تو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی؟ جس وقت کچھ دیتی تھی اللہ کے راستے میں تو خوشبو لگا کے دیتی تھی. کہتی تھی، وہ پوچھتے کیوں دیتی ہیں ایسے، کہتی تھی میں اللہ کو دے رہی ہوں نا اس لیے خوشبو لگا کے دے رہی ہوں. وہ یہ نہیں دیکھتی تھی یہ تو فقیر ہے اس کو دے رہی ہوں، یہ لو پکڑو اور جان چھوڑو، ایسے کر کے دیتے ہیں نا ہم. تو وہ کہتی یہ اللہ کو دے رہی ہوں اس لیے ایسے دے رہی ہوں. اس کو کبھی یہ نہ سمجھے کہ چلا گیا، اس کو یہ سمجھے میں نے بینک میں جمع کرا دیا. وہ کون سے بینک کا نام کیا ہے؟ اللہ کا بینک. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس وقت ان کی وفات کا وقت تھا تو حضرت حذیفہ کو بلایا، فرمایا میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام تمہیں بتائے تھے ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ کیونکہ منافقین کے نام صرف حضرت حذیفہ کو پتا تھے اور کسی کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے. قسم دے کے پوچھ رہے ہیں. اور یہ حضرت عمر ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور پھر اس کے بعد موت سے پہلے اپنا سر زمین میں رکھ دیا، بیٹے نے اٹھا کے سر گود میں رکھ لیا، کہتے میرا سر چھوڑ دو، سر کو زمین میں رکھ دو، اور اپنا سر زمین میں لوٹ پوٹ کرنے لگے اور فرمانے لگے یا عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. ایسا یقین تھا ان کو کہ آخرت ہے، اس کے بعد سوال جواب ہے، مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اس کی عدالت ہے، میزان ہے، میری نیکیوں اور بدیاں تلنی ہیں.